أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات کریمہ کے ایک ایک کلمہ کا معنی یہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور یقیناً انزلنا ہم نے اتارا، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ انزل ینزل انزال، انزلنا ہم نے اتارا، الیک الی معنی طرف، کاف کے معنی تیرے، آپ کی طرف، آیات بینات، آیات آیت کی جمع ہے، معنی ہے نشانی، اور بینات کے معنی ہے روشن، واضح، کھلی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں اتاریں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، وہ من اور، ما من نہیں، یکفر انکار کرتے، وما یکفر اور نہیں انکار کرتے، بہا ان کا، الا مگر، الفاسقون فاسق کی جمع ہے، نافرمان لوگ، ناشکر لوگ، فسق و فجور میں مبتلا رہنے والے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ اوکلما، آمن کیا، وامن اور، کلما جب کبھی، اوکلما کیا جب کبھی بھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدو فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آہدن کوئی بھی عہد، کوئی بھی وعدہ، نبذا پھینک دیا ہو اس عہد کو، فریقن فریق جماعت گروہ، منہم ان میں سے، اوکلما عاہدوا عہدا نبذ فریق منہم کیا جب بھی ان میں سے کسی نے کوئی عہد کیا تو ایک جماعت نے ان میں سے اس کو پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر زیادہ، ہم ان کے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہ لانے والوں کی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ،
ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، ولما جاءہم اور جب ان کے پاس آئی، ان کے پاس تشریف لائے رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے لایا، مصدق لما معہم، مصدق اسم فاعل ہے تصدیق کرنے والا، لما اس چیز کی، معہم جو ان کے ساتھ ہے، نابازا پھینک دیا، فریقن ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کا پیغام لایا جو ان کی تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، نابذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، وراء انہوں نے اسے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم پیچھے اپنی پشتوں کے، ظہور ظاہر کی جمع ہے، پشت، کأنہم لا یعلمون، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، لا یعلمون مضارع منفی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان آیات کریمہ کا با محاورہ ترجمہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں اتاریں، اور ان کا انکار صرف فاسق گناہگار لوگ ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کی ایک جماعت نے اسے پھینک دیا، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، ایمان نہیں لاتی، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب اللہ کی طرف سے اس کا رسول وہ چیز لائے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اسے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ یہود کی ہٹ دھرمی اتنی مسلم ہو چکی تھی مدینہ منورہ میں کہ وہ حق کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہ تھے، اور جب بھی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، ان کے قلب و ضمیر پر دستک دیتے، انہیں یہ توجہ دلاتے کہ تم اہل کتاب ہو، تم میں اللہ نے صحیفے اتارے، کتابیں اتاریں، انبیاء کرام علیہ السلام کثرت کے ساتھ تم میں تشریف لائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں ان کا ایک عالم ابن سوریہ وہ یہ کہتا کہ آپ نے اب تک ہمارے سامنے کوئی ایسی بات پیش نہیں کی جسے ہم دلیل بنا سکیں جو ہماری سمجھ میں آئے۔ تو اس پر پروردگار عالمین نے ان آیات کریمہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے قرآن کے قاری کو یہ حقیقت بیان کی
کہ یہ محض ان کے بہانے ہیں۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ ان کی کتابیں، انہیں جو کچھ ملا اس میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف انتہائی جامعیت کے ساتھ موجود تھا۔ قرآن نے یہاں تک کہا کہ وہ اپنی کتابوں کی بدولت اللہ کی طرف سے انہیں جو تعلیمات دی گئی تھیں ان کی روشنی میں وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانا جاتا ہے۔ صرف ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر لکھا ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ اس انداز میں ان کو تعارف دیا گیا تھا کہ وہ انہیں اپنے اولاد کی طرح جانتے تھے۔ لیکن جب دلوں میں یہ حسد آ گیا، جب انہوں نے اپنے طور پر یہ بات طے کر لی کہ ہم نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننا ہی نہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، اس لیے وہ بات بات پر اس طرح کے فتنے، انکار، نافرمانیوں کا اظہار کر دیتے گویا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، وہ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تو آپ پر ایسی روشن نشانیاں اتاری ہیں جو روز روشن کی طرح اتنی واضح ہیں کہ صرف کوئی فاسق، سخت دل، انتہائی گناہگار ہی ان کا انکار کر سکتا ہے۔ صرف ان کے پڑھے لکھے لوگ نہیں، ان کی اکثریت کا اب یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ انہوں نے آپ کی مخالفت کرنی ہے، انہوں نے آپ کی کسی بات کو حق جاننا ہی نہیں۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ ہمارے سامنے کوئی روشن نشانی نہیں آئی، انہیں کیا معلوم کہ ہم نے قرآن کریم کی صورت میں ایک ایک بات اس انداز میں اتنی وضاحت اور انتہائی تشریح کے ساتھ رکھ دی ہے کہ محض بغض و عناد کا مارا، محض دنیاوی لذتوں کا چاہنے والا، محض گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا خود غرض آدمی ہی ان سے آنکھیں بند کر سکتا ہے، ورنہ ہم نے تو روشن نشانیاں، ایک ایک کھلی ہوئی بات، بھلا جو کتاب یہود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تعارف دے رہی ہو، جو انہیں انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں اس قدر وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان پر واضح کر رہی ہو، انہیں بتا رہی ہو، اس سے آنکھیں بند کر لینا اسے تعصب کی اینک پہن لینے کے مترادف کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ محض یہ نہیں کہ یہ آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی روشن نشانی آپ نہیں لائے۔ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی اللہ سے کوئی عہد کیا، ان سے جب بھی کوئی وعدہ لیا گیا تو ایک جماعت فوراً اس کی منکر بن کر آ گئی۔ کیا طور کو ان کے سروں پر کھڑا کر کے ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو؟ کیا انہیں یاد نہیں کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے گئے؟ تو کیا اللہ کی ان نعمتوں کو پانے کے بعد وہ مومن بن گئے تھے؟ اسی وقت ان کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے مقابلے میں تعصب اور عناد کا شکار ہو کر بغض کے مارے ہوئے ان کا انکار کر دیتے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پس پشت ڈال دیتے۔ لہذا
آج اگر ان اہل کتاب کی یہ دشمنیاں آپ پر واضح ہو رہی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی ہمیشہ سے یہ عادت اور ان کا وتیرہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی، تورات آئی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اس طرح بن گئے گویا کہ ان کے پاس تو کچھ آیا ہی نہیں۔ تو اب جن لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر یہ گرہ لگا لی ہو کہ میں نہ مانوں، وہ ہر بات پر کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے رہیں گے، تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات لائے ہیں، آپ کے ذریعے ہم نے ان کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں، ان سے ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اگر ان میں ذرا بھی شعور ہو، یہ ذرا بھی اہل عقل کہلانے والے ہوں، تو جو کتاب ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے اس سے وہ انکار کیوں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے انہیں ہدایت کے سامان دیے، انہوں نے اپنے طور پر جان بوجھ کر ان کو اسے پشت ڈالا، ان سے دور ہوئے، ان کا انکار کیا، ورنہ اللہ جل مجدہ کی طرف سے آیا ہوا نور کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اندھیرا رہ جائے، کوئی تاریکی رہ جائے؟ جہاں اہل کتاب کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیات ہم پر ان کے بغض و عناد کو، ان کی ناشکریوں اور گناہوں کے اسباب کو بیان کر رہی ہیں، ہمیں ان میں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یقینی طور پر ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں پروردگار عالمین نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی، ہمارے سامنے اس قدر واضح نشانیاں آئیں، جس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اللہ نے مثالی بنایا ہو، ان کے ہوتے ہوئے اگر ہم اسلام سے دور رہیں اور وہی انداز اختیار کریں کہ اپنے مقصد کی بات کو مانیں، جو ہمارا مقصد پورا نہ کرتی ہو اس سے پہلو تہی کریں، یہ اہل کتاب کی، یہود کی، دیگر نافرمان قوموں کی نشانی رہی۔ ہمیں اپنے آپ کو ان تمام تر عادات بد سے بچا کر کہ ہمارے سامنے لایا گیا اللہ کا کلام نور مبین ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں شفا کے خزانے رکھ دیے گئے ہیں، اس میں زندگی کی شاہراہوں کو اس انداز میں کھولا گیا ہے کہ کہیں بھی کسی طرح کا کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ جہاں اہل کتاب کی ان بد اخلاقیوں کو ہم پر واضح کر رہا ہے، وہاں ہمیں ان سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ پروردگار عالمین اپنے فضل و کرم کے صدقے میں ہمیں اس ہدایت کے سرچشمے کو، اس کھول کھول کر بیان کرنے والی حقیقتوں کے منبع کو دل و جان میں بسا لینے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔